یہ امت اس کائنات میں دھڑکتا ہوا دل ہے. اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر رکھ کر چلا رہا ہے. جیسے انسان کے جسم میں یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جیسا اس کا حال ہوگا ویسے اس کا انسان کی زندگی کا حال ہوگا. ایسے اس کائنات میں یہ امت ہے کہ جیسے امت کا حال ہوگا ویسے کائنات کا نظام کا حال ہوگا. کہ انسان کے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہے، تندرست ہے، تو اس کو تندرست کہا جائے گا. دل بیمار ہو جائے تو اس کو بیمار کہا جائے گا. اور دل حرکت کرنا بند کر دے تو پھر یہ مردوں میں شمار ہے. تو پھر اس کا انتظام کیا جائے گا کہ ٹھکانے لگاؤ. بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں یہ امت ہے. اس امت کا رخ صحیح ہے، اس امت کی چال صحیح ہے، اس امت کا انداز صحیح ہے، اس امت کے اعمال صحیح ہیں، تو کائنات کا نظام صحیح ہوگا. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے عالم کا بگاڑ امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. سارے عالموں کا بگاڑ اس امت کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. کہ اس امت کے یقین بگڑے ہیں تو عالم کا نظام بگڑا ہے. کیونکہ سارا نظام اللہ اس امت کے اوپر رکھ کر چلا ہے. کہ عالم کے نظام سے پتہ چلے گا کہ اس امت کا کیا حال ہے. کہ عالم کا نظام صحیح ہے تو امت کا حال بھی صحیح ہے. عالم کا نظام بگڑا ہوا ہے تو اس امت کا حال بھی بگڑا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو یوں چلاتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے، بیمار ہے، دل بیمار ہو گیا ہے، لیکن یہ زندوں میں شمار ہے. کومے میں چلا گیا آدمی، کوئی ہوش و آواز نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن دل حرکت کر رہا ہے تو بھی زندوں میں شمار ہے. اسی طرح اس کائنات میں یہ مسلمان اگر ایک بھی باقی رہے، صرف ایک، اور وہ اللہ اللہ کہتا ہوگا اور کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے. صبح شام یوں ہی ہوتی رہیں گی. یہ زمین، سورج، چاند، ستارے ایسے گردش کرتے رہیں گے. یہ پہاڑ اپنی جگہ ایسے ہی قائم رہیں گے. یہ دریا سمندر ایسے ہی بہتے رہیں گے. اگر ایک بھی ہے، جب ایک بھی نہ رہے گا تو اس کائنات کی روح نکل گئی. اب یہ مردہ ہے، اللہ اس کو دفن کریں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی. دیکھو صحیح کیا دوستو حیثیت ہے اس کی ایمان والی کی. ایک بھی ہے تو سارا نظام چل رہا ہے. ایک بھی رہے گا تو سارا نظام توڑ پھوڑ دیں گے اللہ کہ مردوں کو ٹھکان لگاتے ہیں. یہ ہے کہ ایک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس سارے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے. تو اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جسم کی، یہ تو میں نے آپ کو ظاہری چیز بتائی ہے کہ بیمار ہو گیا تو اس کو بیمار میں شمار کریں گے. اصل ہے اندر کا معاملہ. کہ جو حضرت نے بات فرمائی ہے سارے عالم کا بگاڑ اس امت کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے، یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کا یقین بگڑتا ہے، جس کے نتیجے میں، کیونکہ دل جو ہے وہ جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. بادشاہ، یہ بادشاہ ہے جسم کا، تمام اعضاء کا. کہ دل کا حال دیکھنے کے لیے جسم سے نکلنے والے اعمال دیکھے جائیں گے. کہ اس کے بدن سے جو اعمال نکل رہے ہیں وہ بتائیں گے دل کا کیا حال ہے. کہ اعمال صحیح ہیں تو دل کا حال صحیح ہے، اعمال میں بگاڑ ہے تو دل کا حال بگڑا ہوا ہے. کہ ہاتھ کا استعمال، پیر کا استعمال، زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، کان کا استعمال، اس میں بگاڑ ہے.
اس سے پتہ چلے گا کہ دل میں بگاڑ ہے، کہ اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، کہ دل کا حال ظاہر ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف اس امت کے اوپر رکھ کر کے فیصلے لاتے ہیں، صرف اس امت کے اعمال جاتے ہیں آسمانوں پر، اور اسے کوئی لینا دینا اس معاملے میں نہیں ہے کہ اعمال جو جائیں گے صرف اس امت کے جائیں گے. اس لیے فرماتے تھے تمہاری طرف انفرادی یا اجتماعی کوئی بھی حال آئے اس کو باہر مت تلاش کیا کرو، وہ باہر سے نہیں آیا، باہر سے کوئی تعلق نہیں. ہم ہمیشہ باہر دیکھتے ہیں کہ ہر حال کو کسی نہ کسی مخلوق سے جوڑتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا. ڈاکٹر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کل یہ کھا لیا تھا، ڈاکٹر بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہاں کل یہ کھا لیا تھا، حالانکہ اوروں نے بھی کھایا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ بیماری کا آنا، شفا کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ خزانوں سے ہے. تو ہر ایک حال جو آ رہا ہے انفرادی یا اجتماعی تو یہ باہر تلاش کرے، تو تمہارے اندر تلاش کرو، یہ تمہارے اندر سے آیا ہے. بھائی اس کو سمجھنا ہے کہ اندر کہاں سے آیا ہے. یہ اعمال کا بگاڑ کیوں ہے، کہ اندر کیا ہے ایسا جس سے اعمال بگڑے ہیں. وہ ہے دلوں کا یقین، دلوں کے اندر کا یقین وہ بگڑا ہے. اعمال تو حالات تو بالکل آخر میں بگڑتے ہیں، حالات تو اعمال کا نتیجہ ہے، اور اعمال کا دار و مدار یقین پر ہے. تو بنیادی چیز دل کا یقین ہوا. تو کوئی حال آیا ہے، وہ اعمال کچھ ایسے چلے گئے جس کو بہت آسان کر کے فرماتے تھے کہ زمین سے آسمان پر یہ امت جب وہ حال بھیجے گی، وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ حالات اتاریں گے جو انسانوں کو پسند ہیں. کیسے عجیب بات ہے. اعمال بھیجنے میں امت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان اعمال پر آنے والے حالات کا اس میں سارے انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں، سارے عالم کے انسان، کہ وہ حالات آئیں گے جو سارے انسانوں کو پسند ہیں، سارے انسان چاہتے ہیں جب ان کے اچھے اعمال آسمانوں پہ جائیں گے. کیونکہ اعمال بھیجنے میں تو صرف امت کا دخل ہے، امت کے اعمال کا دخل ہے، لیکن جو حالات آئیں گے ان کے اعمال پر، ان کے اچھے اعمال پر، اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری یہ محنت تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عالموں کے لیے رحمت. وہ یوں ہے کہ آپ جو مبارک زندگی لے کر آئے ہیں اس کے نتیجے میں سارے عالموں میں رحمت آ گئی. ان کن کے ذریعے سے؟ اس امت کے ذریعے سے. جس امت کے اعمال آسمانوں پہ جائیں گے، جو اللہ کو پسند ہے، حالات وہ آئیں گے جو انسانوں کو پسند ہیں، سارے انسانوں کو فائدہ ہوگا. تو سارے انسانوں کے لیے خیر خائی، یہ محنت ہماری سارے انسانوں کے لیے ہے، اور اس سے بھی آگے کہہ دوں بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہے کہ جب ان کے اچھے اعمال جائیں گے اس پر جو رحمت یا برکتیں آئیں گی سب کو فائدہ ہوگا. کہ ان کے اچھے اعمال پر بارش آئے گی، سب پہ برسے گی، کہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں پر برسے گی، سب پر برسے گی. تو وہ سب کے لیے رحمت ہے، تمام کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ اعمال ان کے گئے ہیں اچھے، اور حالات جو آئے ہیں، بارش جو آئی ہے، وہ سب کو فائدہ پہنچا رہی ہے، انسانوں کو بھی، چرند کو، پرند کو، پانی کی مخلوق کو، اور اس سے آگے کہ درختوں پر آنے والے پھل اس تک پہ اس کا اثر پڑے گا، وہاں تک جائے گا کہ سب کے لیے رحمت ہے. کہ ان کے اعمال گئے ہیں تو یہ جو رحمت آئی ہے اس کا فائدہ سب کو ہے. یہ ہے. تو اس لیے جو بھی اللہ کی طرف سے حالات اچھے آئیں گے، جو سب چاہتے ہیں، سارے انسان چاہتے ہیں، تو وہ اچھے حالات کا آنا امت کے اچھے اعمال کے جانے پر ہے. یہ امت جب اچھے اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، کہ وہ کیا ہے، کہ وہ دین ہے. اور دین کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، پورے دین کا خلاصہ، کہ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. بس
اس کام کو کر گزرو اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق، تو یہ کام دین کے مطابق ہو گیا. اب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. یہ تم نے جو حکم اور طریقوں پر جائیں گے تو پھر اچھے حالات لائیں گے کہ سکون، چین، اطمینان، آرام، پیار، محبت، مودت، اثار، ہمدردی، انصاف، امن، یہ سب آئے گا آسمانوں سے. اور سارے انسان یہی چاہتے ہیں، یہ سارے انسان چاہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رکھا ہے. جو آپ دین لائے ہیں اس میں ہے. یہ امت جب ہر کام، ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا. نہیں معلوم کرنا علماء کرام سے. یہ کوئی کام جو ہے وہ دوستو اس کے بنا نہ ہو. تو حکم معلوم کرو، اس میں نبی کا طریقہ معلوم کرو. اب یہ ہم آسمانوں پہ جائیں گے تو اچھے حالات لائیں گے. تو سب کے لیے رحمت، سب کے لیے حالات اچھے آئیں گے، سب کے لیے آئیں گے. تو وہ زندگی یہ ہے. تو یہ جو حالات جو دوستوں آ رہے ہیں یہ اچھے اعمال پر آئے ہیں. لیکن یہ اعمال جب ہی کہ اچھے اعمال جائیں، اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم وہ اعمال آسمانوں پر بھیجو گے، یہ امت وہ اعمال آسمانوں پر بھیجے گی جو اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر آسمانوں سے وہ حالات آئیں گے جو انسانوں کو ناپسند ہیں. یہاں بھی وہی بات کہ ہماری امت بھیجے گی وہ جو اللہ کو ناپسند ہے، تو حالات آئیں گے وہ جو انسانوں کو ناپسند ہے. سارے حالات کا بگاڑ تو اس لیے ہے کہ سارے عالم کے اندر ایک بات درمیان میں کہہ دوں، عالمی نبی کی محنت عالمی سطح پر چھوٹے گی تو عالمی حال آئے گا. یہ ہے عالمی نبی ہیں، آپ پورا عالم کے لیے نکالے گئے، بھیجے گئے. ان کی محنت چھوٹے گی تو اس کا اثر پورا عالم پہ جائے گا. کیوں کہ محنت چھوٹی ہے، اعمال بگڑے ہیں، تو ان اعمال کا بگاڑ عالمی ہوگا. کہ بیماری عالمی، سونامی عالمی، زلزلے عالمی، اقتصادیت کا ٹوٹنا عالمی، چاروں طرف آوازیں بلند کہ عالمی نبی کی محنت چھوٹ ہے تو عالمی حال. تو اس کا حل کہ عالمی نبی کی محنت اٹھاؤ، عالم میں پھرو تو عالم کے حالات بدلیں گے. بیماریاں دور ہوں گی، یہ سارے حالات درست ہوں گے. تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے. اس لیے ہمارے اپنے اندر تلاش کرو. یہ حال تمہارے اندر سے آیا ہے، یعنی حال جو آیا ہے وہ اعمال کے بگاڑ پر آیا ہے. کہ اعمال بگڑے ہیں تو یہ حال بگڑا ہے. لیکن اعمال کیوں بگڑے ہیں؟ کہ حال تو آ ہی نہیں سکتا کہیں سے بھی، کسی کی طرف سے. حال لانے والے تو اللہ ہو. ایک درخت کا پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بنا. ایک درخت کا پتا اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں رکھ سکتا. اور کہاں گرنا ہے اللہ کے حکم کے بنا نہیں گر سکتا. تو کوئی نفع نقصان کسی کو کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کہ ساری کائنات مل کر، سارے جن و انس مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، ایک اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے. سارے جن و انس مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، ایک اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے. سارا یہ نظام مخلوق کا اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم میں بنا ہوا ہے. ہر مخلوق اللہ کی طرف متوجہ ہے. جو اس کے خالق کا حکم ملتا ہے اس کے مطابق یہ مخلوق کا نظام استعمال ہوتا ہے. کوئی نفع نقصان کی اللہ معاف کرے. اب تو ہر حال کو ہم کہیں نہ کہیں جوڑتے ہیں جو فلاں کی وجہ سے، فلاں کے آنے کی وجہ سے، فلاں چلا جائے تو اللہ ٹھیک ہے، فلاں آ جائے تو. یہ سارے ایمان کے خلاف بول ہے. ہماری مجلس بھی اس سے آباد ہے. یہ نقصان کی بات یہ ہے کہ کوئی نفع نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ جو بگاڑ آیا ہے عالمی، یہ جو بگاڑ ہے اس کو اندر تلاش کرو. اسے سمجھنا کیا ہے کہ بگڑے اعمال گئے تو بگڑے حالات آئے. اعمال کیوں بگڑے ہیں؟ اعمال بگڑے ہیں دلوں پر یقین بگڑنے سے. کہ دلوں کے اندر کا یقین بگڑا ہے تو حالات بگڑے ہیں. دلوں کے اندر کا بننا اور بگڑنا، دلوں کا یقین کا صحیح ہونا اور بگڑنا،
اس کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے. تو یہ بہت دور چلی گئی بات کہ ہر حال کو تلاش کر رہے ہیں مخلوق میں. تو اس کو سمجھنا ہے ہاں کہ یہ کیا ہے. تو حدیث میں 2 واقعہ تو آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے زمین خریدی, ایک نے بیچی. اسے بیچنی تھی, اسے خریدنی تھی, اس نے خرید لی. تو زمین تو اس نے کام شروع کر دیا. کام شروع کیا, کھدائی ہوئی, تو اس میں ایک جو ہے چھوٹی سی دیگ نکلی اشرفیوں کی, سونے کے اشرفیوں. تو وہ لے کے پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی کہ میں نے زمین خریدی ہے, یہ نہیں خریدا, یہ ریالے تمہارا ہے, کہ صحیح یقین. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے زمین بیچ دی, جو کچھ میں تھا وہ بھی بیچ دیا, یہ میرا نہیں ہے, یہ تمہارا ہے. بات بڑھ گئی. یہ تو صحیح یقین اور صحیح یقین والے کہ انہیں ان کا یقین سونے پر نہیں ہے, مال پر نہیں ہے, مال سے ہونے کا نہیں ہے, کہ آخرت کا استحضار ہے, اللہ کا ڈر ہے. یہ ہے صحیح یقین. لگاؤ آج کا دور ہوتا خبر بھی نہ ہونے دیتا کہ اس کو خبر نہ ہو جائے. تو بات بڑھ گئی. وہ لینے کو تیار نہیں جس کی زمین تھی, اور یہ جو ہے یہ بھی لینے کو تیار نہیں, وہ بھی لینے کو تیار نہیں. تو بات پہنچ گئی قاضی کے پاس. قاضی بھی اسی زمانے کا, وہ بھی یقین والا ہے. ورنہ اس طور پر کوئی قاضی اللہ اکبر, ہاں سارا بگاڑ سمجھنا کہاں سے آ رہا ہے. تو اس نے جو ہے دونوں اس کے پاس پہنچے قاضی کے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ پیش آیا ہے, میں نے زمین بیچ دی, جو کچھ تھا اس میں بیچ دیا, یہ میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ اس میں کچھ اشرفیاں نکلی ہیں, یہ تو میری نہیں ہے. اس نے کہا میں زمین بیچ چکا ہوں, جو کچھ میں تھا سب بیچ چکا. تو قاضی نے فیصلہ کیا ساری بات سن کر. ایک سے پوچھا تیرے پاس لڑکی ہے کہ میری لڑکی ہے, کہ ہاں ہے. اس سے پوچھا لڑکا ہے کہ ہاں ہے, کہ بلاؤ دونوں کو. دونوں کا نکاح کیا اور جو کچھ تھا ان کو دونوں کو دے دیا. صحیح یقین کہ ٹھکانے لگ گیا, کہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہے, دونوں کو پہنچ گیا. کہ صحیح یقین یہ ہے کہ ہر ایک بچے گا, ہاں کہ ہر ایک مال سے بچ رہا ہے, سونے سے بچ رہا ہے. اور غلط یقین کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ, 3 لوگ ساتھ ہیں, ایک جنگل سے گزر رہے ہیں, 2 سونے کی اینٹیں پڑی ملی, یہ آگے بڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور آگے بڑھ گئے, یہ پتہ نہیں کس کی ہے, آگے بڑھ گئے. ایک جگہ پہنچ گئے, آرام کے لیے جو ہے لیٹ گئے, تو یہ تینوں چل دیے وہاں سے واپس اسی جگہ جہاں اینٹیں دیکھی تھی, وہاں آئے. تو 3 میں سے 2 مشورہ کر رہے ہیں کہ 2 اینٹیں ہیں, یہ بانٹ لیں گے, اس تیسرے کا انتظام کرو, اسے کھانا لینے بھیج دو, جب آئے تو اس کو نپٹا دیں گے. اسے کھانا لینے بھیج دیا. وہ وہاں سوچ رہا ہے ان کے بارے میں کہ 3 تو نہیں ہے, 2 اینٹیں ہیں, لہذا کھانے میں جو ہے زہر ڈال دو, یہ دونوں کھا لیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور دونوں اینٹیں تیری ہو جائیں گی. یقین سمجھنا ہے, دونوں یقین, صحیح یقین اور غلط یقین. تو وہ کھانا لے کے آ گیا. تو پہلے تو اس کا آپ ہی نپٹا دیا انہوں نے تیسرے کو, پھر دونوں نے کھانا کھایا, وہ بھی ختم, یہ دونوں بھی ختم, دونوں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. یہ غلط یقین کا حشر ہے, وہ صحیح یقین کا حشر ہے. ہاں اس طرف نظر ہی نہیں ہے, اس طرف خیال ہی نہیں ہے. تو یہ ہے یقین, ساری بنیادی چیز ہے. یہ فرماتے تھے بیان ہے وقت ہے کس پر, کہ آدمی دکان میں بعد میں لگے گا, پہلے اندر دکان کا یقین بٹھائے گا. کہ کیا یقین بٹھائے گا؟ دکان پر محنت سے نفع سے مال سے چیزیں سے ضرورتوں کا پورا ہونا. اب دکان پہ لگے گا دن رات. کھیت والا کہ کھیت میں محنت کروں گا, کھیت میں محنت کرنے سے غلہ آئے گا, غلے سے مال آئے گا, مال سے چیزیں آئیں گی, اس سے ضرورتیں پوری ہوں گی.
کہ تمام شکلوں والوں کا یہ حال ہے. کارخانے والے کا کارخانے پہ یقین، ملازم کا ملازمت پہ یقین. ہاں صبح گھر والوں نے کھانا دیا، دوپہر میں کھا لیو، واپس لے کے آ گئے شام میں. کیا ہوا کہ آج ماشاءاللہ اتنا کام تھا کہ فرصت نہیں ملی کھانے کی. تو ماشاءاللہ کیوں ہے کہ کام زیادہ تھا، مال زیادہ آئے گا، مال زیادہ آئے گا تو چیزیں زیادہ آئیں گی، ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی. تو یہاں کیا اس کا اثر ہے گھر میں؟ ماشاءاللہ اتنا کام تھا تو اس کا یقین کا بگاڑ وہاں تک ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ لگا رہی ہے. اس کو غم نہیں ہے کہ گھر والے نے کھانا نہیں کھایا، اسے خوشی ہے کام زیادہ تھا تو مال زیادہ آئے گا، ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی. یہ ہے یقین. تو دوستوں بزرگوں، یہ اندر کا دلوں کا یقین ساری بنیادی جو بگاڑ ہے وہ اس کا ہے. اس لیے تمام نبیوں کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ غلط یقینوں کو صحیح کرنے کی محنت. کوئی بنیادی بگاڑ ہے دلوں کا یقین اور اس کا بگاڑ. یہ بگڑا ہے تو اعمال بگڑے ہیں، اعمال بگڑے ہیں تو حالات بگڑے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ نبی دنیا میں آتے آ کر کے صرف ان کی محنت اور اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ یقین سے ہی کرنا ہے. یقین سے ہی کرنے ہیں. تو اس لیے مختلف غلط یقین والوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا نمرود کی طرف کی دعوت دی، کیونکہ ملک و مال کا یقین تھا اور پوری دنیا کا جو ہے بادشاہ تھا. نعوذ باللہ رب کہلواتا تھا. تو اس کی طرف بھیجا. اس نے ہوتے 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 فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے. تو آگ دہکائی گئی، بہت بڑی آگ. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو گھیرا جا رہا ہے. تو ملک و مال کا یقین کیا اس کے نقصانات ہیں. اور نبی آئے اور نبی آ کے دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں، ملک و مال سے نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اس پر یہ معاملہ کہ آگ میں جو ہے گھیرا گیا. جبریل علیہ السلام آ گئے مدد کے لیے کہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، ہٹ جاؤ تم، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. ہاں یہ سمجھنی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ نبی جو آتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے اور اللہ کا سارا غیبی نظام بھیجنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا یقین ہوتا ہے نبی کو کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اللہ کے کام کے لیے آیا ہوں. انہوں نے جو ہے برائے اللہ سے معاملہ کر لیا. تو اللہ نے کیا کیا پھر؟ کیسی عجیب بات ہے. آگ کو آگ کی شکل پر رکھ کر، آگ کو آگ کی شکل پر رکھ کر، شکل نہیں بدلی. ہمارا اللہ وہ ہے جس کو ہم نے اللہ مانا. یہ شکل بدلی تو پھر کیا بات ہے کہ چلو شکل بدل دو، اسے آگ کو بجھا دو یا بارش آ جائے، کچھ بھی نہیں. شکل نہیں بدلی کہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اپنی طاقت دکھا رہے ہیں کہ آگ کو آگ کی شکل پر رکھ کر اس کی جلانے کی شکل کو سلب کر لیا. اس کے بادشاہ چھین لو، اسے جو ہے اسے یہاں سے ہٹاؤ. نہیں، بادشاہ یعنی عزت کی شکل میں رکھ کر ذلیل کر دیا. یہاں موت کے نقشے میں زندگی دے کر اپنی قدرت دکھا دی اور یہاں اس کو عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کر دی. کہ ناک کے راستے مچھر اندر چلا گیا تو 2 آدمی کھڑا کرتا تھا تخت پہ جب بیٹھتا، کیونکہ وہ اندر جا کر کے اس کو پریشان کرتا تھا. تو دونوں جو ہے اس کے سر پہ مارتے تھے تو اس کو چین ملتا تھا. ہاں، عزت کے نقشوں میں رکھ کے ذلیل، آگ کے اندر رکھ کر اس میں چین کہ آگ ان کے لیے جو ہے گلزار بنا. یہ ہے کہ غلط یقین والے ناکام اور یقین والے کامیاب. یہ کہ ہر نبی اس لیے آئے ہیں، نبی جو آتے ہیں اس کے لیے آتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں بیان میں ہے
کہ نبی آتے ہیں دلوں کے یقینوں کو صحیح کرنے کے لیے. جو مقابلے پہ آتے ہیں وہ دوستوں بزرگوں غلط یقین کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن نبی انہیں سمجھاتے رہتے ہیں، نادان سمجھ کو نہ دعوت دیتے ہیں. آخر میں صرف نبی بچتے ہیں ان کے ماننے والے، باقی سب صاف. تو وہ چلے جاتے ہیں اپنے وقت پر کام کر کے. تو اس کے بعد فرعون اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو گئے، سمجھاتے رہے سمجھ میں نہیں آیا. کبھی کہ یہ ہے جادوگر بلا لوں گا، کبھی کہ سولی پہ چڑھا دوں گا، یہ دعوت دیتے رہے. مختصر یہ کہ آخر میں لے کے چلے ہیں اپنی قوم کو جو ماننے والے ہیں. یہ پیچھے سے فرعون چلا اپنے لشکر کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام سب قوم کہہ رہی ہے کیا کریے، آگے پانی موت اور پیچھے لشکر فرعون کا، کہ دونوں طرف. تو اللہ تعالیٰ نے رہبری کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مارو عصا پانی پر. ہم 1000 سے ہمارے کچھ بھی نہیں ہوگا. پانی پہ ایسے مارے گئے، عصا مارا تو 12 راستے بن گئے. ہاں ڈنڈا تھا تو مارا پانی، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے پار ہو گئے. یہ دھوکے میں آ گیا، پیچھے سے آ رہا ہے، درمیانے پہنچا، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ختم. یہ کہ نبی اور ان کے ماننے والے رہ گئے، باقی سب صاف. اسی دور میں، اسی زمانے میں حامان ان کا وزیر، اس کا وزیر تھا فرعون، ناکام. وزارت کا یقین تھا، وزارت سے ہونے کا یقین تھا، ناکام. یہ ملک و مال کے یقین کے ساتھ تھے، ناکام. قارون خزانے کئی خچروں میں چابی چلتی تھی، کئی خچروں دیکھنے والے رش کرتے تھے کہ کاش ہم پہ بھی ایسا مال ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا، زمین میں خزانے کے ساتھ اس کو دھسا دیا، تو وہ لوگ اب جو ہے خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہمارے پہ مال نہیں تھا. تو یہ مال کے ساتھ اور اپنے خزانوں کے ساتھ ناکام. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پار. یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں اور نبی آ کر کے محنت کرتے ہیں، ان کی محنت پر لوگ ہدایت پر آتے ہیں، اور جو آخر تک ہٹ گرمی پر رہتے ہیں اللہ ان کو صاف کر دیتے ہیں. اب نبی ان کے ماننے والے بس. اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی آئے دعوت آئی ہدایت آئی، نبی آئے دعوت آئی ہدایت آئی. کہ ہدایت والے، یقین والے، صحیح یقین والے یہ کامیاب ہوگا. وہ غلط یقین والے اپنے تمام نقشوں کے ان نقشوں کے غلط یقینوں کی وجہ سے ناکام ہو گئے. اللہ سب کو ناکام کر یہ سمجھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سارے واقعات سے. جب وہ چلے جاتے تو ان کی جو دوستوں بزرگوں ان کی قوم ہوتی، کیونکہ وہ محنت چلی گئی جس سے ہدایت ملی تھی، اور ہدایت کے آنے کے لیے بھی اور ہدایت کے ملنے کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے، اور ہدایت کے باقی رہنے کے لیے بھی نبی کی محنت شرط ہے. تو نبی کی محنت چلی گئی نبی کے ساتھ تو ہدایت بھی نکل گئی، سب آہستہ آہستہ گمراہ ہو گئے. یہ ترتیب کہ نبی آئے دعوت آئی ہدایت آئی، نبی گئے دعوت گئی ہدایت گئی، کہ چلی گئی. نبی کے ساتھ محنت بھی چلی گئی تو ہدایت، تو محنت جائے گی تو ہدایت بھی جائے گی، پھر گمراہ عام. یہ کہ محنت کے ذریعے سے یقین والے تیار ہوئے، وہ نبی کے ساتھ کامیاب. اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعہ سے یہ سمجھا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کی قوم کو اکثریت کا یقین، اکثریت اس کا یقین کہ اکثریت سے ہوگا، تو 950 سال دعوت دی. تو صرف کتنے 80 لوگ آئے، کشتی تیار کری اسے بٹھا لیا. بیٹے نے بات نہیں مانی، وہ بھی ناکام. کیا کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کے یہاں، ایک رشتہ داری ہے بس کلمے والی، سب ناکام. یہ بچ گئے نبی اور ان کے ماننے والے کہ اللہ ایسا سیلاب لائے کہ سب ختم ہو گئے. ساری اکثریت کا یقین اور یقین والے ختم. یہ ایسا ستاتے تھے، یہ دعوت دیتے اور یہ ایسا ستاتے کہ پتھروں میں ڈھک جاتے، پھر نکلتے، پھر دعوت دیتے، لیکن نہ مانتے. اپنے اکثریت پر جو ہے گھمنڈ. ہاں یہ غلط یقین ہے،
غلط یقین والے ناکام ہو گئے اور یقین والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. قوم عاد کہ قوت کا یقین، قوت کا یقین کتابوں میں ہے کہ ڈھیلا آدمی کم سے کم قد کا آدمی 60 گز کا. اللہ فرمائے اس کا مفہوم ہے ایسے طاقتور قوت والے پہن ہم نے کبھی پیدا نہیں کیے، کبھی پیدا نہیں. تو ان کو بتایا، علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ، اللہ کو مان لو. تم سے پہلے پانی کا عذاب آیا تھا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، پانی کیا بگاڑے گا ہمارا. 25 فٹ کا ایک قدم، لمبے لمبے تھے، یہ دوڑ جائیں گے پہاڑوں پر. یہ بات سمجھ لی کہ جو ہے قوت کا یقین اور گھمنڈ ہوتا ہے نا، تو ان کو سب کو یہ تھا ان کے دلوں میں کہ ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، بچ جائیں گے، کوئی چیز ہمیں بگاڑ نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہوا کا ایسا عذاب لائے ہیں، 7 دن 8 رات تیز ہوا چلی تو اٹھا کے پٹک دیا. یوں لے جاتی ہے آسمانی طرف ہوا، یوں پٹک، سب مرے پڑے کہ کوئی موقع نہیں ہے. کہ قوت کا یقین تھا تو اس یقین کے ساتھ ناکام ہو گئے. قوم سمود، ہاں یہ ساری قومیں آئی ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے، ان کو ہنر کا، صنعت کا یقین تھا تو انہیں بتایا گیا کہ تم سے پہلے سے ہوا چلی تھی، اللہ نے تیز ہوا چلائی تھی اور وہ سب اس طرح ہلاک ہوئے تھے. تو کیا بول رہے ہیں کہ ہم پہاڑوں میں، ہمارے پہاڑوں کے اندر ایسی ان کو جو ہے اللہ نے ہنر دیا تھا کہ پہاڑوں کے اندر اندر راستہ بنایا، گلیاں بنائی، محلے بسائے، گھر بسائے پہاڑوں کے اندر. کہ ہم تو اندر پہاڑوں میں داخل ہو جائیں گے، کیا ہوا کیا بگاڑے گی. ہاں دیکھو آپ یہ سمجھنا ہے کہ سارے عالم میں آج دوستوں بزرگوں یہ سارے یقین ہیں اور یہ سارے یقینوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ان یقینوں والوں کا حال اور حشر ہمیں قرآن میں بتایا جا رہا ہے، ان نبیوں کے واقعات سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کرنے والے اللہ ہیں. ان سارے یقینوں والوں کو اللہ نے ناکام کیا ہے اور ان کے مقابلے نبیوں کو بھیجا گیا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ صرف اس لیے بھیجتے ہیں، اس لیے ان کو بھیجا گیا. یہ آ کر کے محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ان کو سمجھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب نہیں مانے زلزلہ لے آئے. بھائی اندر اپنی جگہ پہ سب مرے پڑے ہیں، زمین ہلا دی. ہاں اللہ کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دوستو جب دعوت کی محنت اپنی سطح پر پہنچتی ہے، نبی اپنی مطلوبہ سطح پر دعوت کو دے کر پہنچ جاتے ہیں تو پھر سامنے مقابلے پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے کیونکہ دعوت کے 2 نتیجے ہیں، یا تو ہدایت ملے گی جو کے حصے میں ہدایت ہے، نہیں تو اللہ باقیوں کو صاف کریں گے. کہ دعوت کی محنت اس لیے ہے کہ سارے میں اندر جو ہے مرے پڑے ہیں، زلزلہ لے آیا اللہ تعالیٰ. ہاں قوم شعیب، تجارت کا یقین عام طور پر یقین ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے حضرت کے بیان سے. حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے، پلنے کا کسی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. پالنے والے اللہ ہیں اور اپنی قدرت سے پالتے ہیں. تو ان کی بڑی بڑی تجارتیں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، نبی سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا قبیلہ بڑا ہے، اس کی رعایت ہے، ورنہ ہم تم سے جو ہے نمٹ لیتے. تو انہوں نے کہا نہیں، تم قبیلے بڑے قبیلے سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی مانو. یہ کام نہ کرو جو تم کر رہے ہو.
سمجھا رہے ہیں نبی کہ آخر تک سمجھاتے ہیں کہ اچھا یہ آ جائیں، اچھا یہ آ جائیں، آخر تک سمجھائیں. نہیں سمجھے، نہیں آئے تو 3 قسم کے اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے. ہاں، فرشتے کی چیخ، کلیجے پھٹ گئے، ہاں، زلزلہ، دھواں، آگ اللہ نے برسائی، سب ختم. کہ تجارت اور تجارت کے یقین والے سب ختم. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں، ایک موقع دیتے ہیں، پھر آخر میں پکڑتے ہیں. قوم سبا، یہ ساری قومیں، یہ دوستوں سارے واقعات ہمیں سمجھا رہے ہیں. ان واقعات سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ کیا کیا ہے، صحیح یقین والوں کے ساتھ کیا کیا اور غلط یقین والوں کے ساتھ کیا کیا. نبیوں کو دنیا میں آنے کا مقصد صرف یقینوں کو صحیح کرنا ہے. کہ سارا بگاڑ یقین کا بگاڑ ہوتا ہے. ان کو بھی یقین تھا، کہے گا باغات، کھیتیاں، تو اس کا یقین ان کے دلوں میں ہے کہ ہم باغات سے پلیں گے، بڑے بڑے باغات، کھیتیاں، اس کا یقین. ایمانی نبی کی اس قوم میں 13 نبی اللہ نے بھیجے ہیں. تو داؤد علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ سے ڈرو، نہیں مانتے. نبی سمجھاتے ہیں آخر تک، نہیں مانی. تو باندھ بنا رکھے تھے، بڑے بڑے باندھ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے چوہے مسلط کر دی اور ان کے دانت اور ناخن لوہے کے انہوں نے قطر کے ڈال دیا ان باندھ کے دروازوں کو. اور پانی آیا ہے اور سیلاب آیا، بہا کے لے گیا، سب ختم. باغ بھی ختم، باغ والے بھی ختم، کھیتے بھی ختم، کھیتی والے بھی ختم. یہ نبی کی بات نہیں مانی. ہاں، جب تک ہی ہے، ان سب کے غلط یقین والے جب تک ہی ہیں، جب تک دعوت نہیں ہے اور نبی آ کے دعوت کی محنت شروع نہیں کرتے ہیں. جب نبی آ کے محنت شروع کر دیتے ہیں تو صحیح یقین والے ہی بچیں گے، اب غلط یقین والے نہیں بچیں. سب کو صاف کر دیا. ہاں، اب رہا آ گیا لشکر لے کر، اسے لشکر کا یقین تھا کہ میرا یہاں کے وہ لشکر ہے، آ گیا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے. اللہ نے ایسا ہلاک کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، ان کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے کنکریاں ان پر برسائی، اوپر سے ہاتھی کے اوپر سے گھستی تھی اور نیچے سے نکلتی، بھوس بن جاتا ہاتھیوں کا بھوس. کہ لشکر کے یقین کے ساتھ آیا، اللہ نے لشکر کے یقین کے ساتھ اس کو ہلاک کیا اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کری ہے. یہ سارے غلط یقین والے ناکام ہوئے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ نے صحیح یقین والوں کو، نبی اور ان کے ماننے والوں کو کامیاب کیا ہے. اب یہاں دیکھو آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آگ سے جو ہے آگ میں رکھ کر کے بچایا ہے. انہوں نے ایک ملت مانگی، امت مانگی، یہ ان کی مانگی ہوئی امت ہے، یہ امت مسلم. تو جب ان پر محنت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے محنت کری. تو اس کے یہاں دوست بزرگوں وہ چیز وہاں ختم نہیں ہو گئی، بلکہ جب یہ محنت ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اٹھائی ہے تو کیسے لوگ تیار ہوئے کہ وہاں پہ نبی ہیں، نبی اللہ سے معاملہ کر رہے ہیں اور آگ میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ عبادت کر رہے ہیں. یہاں صحابی ہیں کہ پہاڑی سے نکلی تیز آگ مدینے میں، تمہارے باہر آئے، دیکھا آگ چلی آ رہی ہے، اگر نہ روکا جاتا آگ مدینے کو جلا کے راکھ کر دیتا. کوئی اثر نہیں لیا، رتی بھر اثر نہیں لیا کہ انہی کی مانگی ہوئی امت ہے. تو وہی یقین والے، تو نبی یقین والے تیار کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا اور پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ایک نئے صحابی کھڑے تھے، تمیم دار کو کہا تمیم جاؤ ذرا سے اس آگ کو اندر داخل کر کے آؤ، جہاں سے آئیے پہاڑی سے اس کی غار میں داخل کر کے آؤ. تو یہ گئے اور یعنی عمر کو بھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں جاؤں، نہیں، بلکہ ایک نئے صحابی کو بھیجا، یقین والے. تو گئے
ایسا کھدیڑتے ہوئے آپ کو لے گئے جیسے بکریوں کا ریوڑ، جیسے کھدیڑتے ہوئے لے گئے اور پہنچ گئے، پہنچا دیا اندر، اس کو اندر تو داخل کر کے آئے، ہاں کہ وہ چیز وہاں ختم نہیں ہوئی ہے کہ یقین والے جو یقین بنا لیں گے تو ساری کائنات کو اللہ مسخر کر دیں گے یقین والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے سارا نظام مسخر کر دے، اللہ ساتھ ہیں، یقین والوں کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کا سارا نظام غیبی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرماتے تھے مولانا اصحاب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے مجھے کرنے والے کا ہیرا دے دیا، اللہ نے مجھے کیا دے دیا؟ کرنے اول کا ہیرا۔ یہ کیا مطلب اس کا؟ اور آگے کیا فرما رہے ہیں کہ میرا یہ کام تذکیر عالم کا نسخہ ہے، کہ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا بلکہ اس کام کے کرنے والے صحابہ ہیں کہ دیکھو کیسے اللہ نے مسخر کیا سارے نظام کو، کہ سارے نظام پر ان کی حکومت، ساری کائنات اور اس کا نظام ان کے تابع، اس لیے فرما رہے تذکیر عالم کا نسخہ، سارا عالم ان کے تابع، کہ کب؟ کہ جب انہوں نے یقینوں کو بنا لیا تو یقین والوں کے حوالے کر دیا سارا نظام اللہ نے، ہاں کہ آپ کو وہی داخل کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو شکلوں پر رکھ کر کے اس کی تاثیر بدل دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ شکلوں کو ختم کر کے اپنی مدد لاتے ہیں۔ کیا وہاں کو آگ کی شکل پہ رکھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ دوستوں بزرگوں، چھری جو ہے، چھری کو چھری کی شکل پہ رکھ کر اس کے کاٹنے کی صفت نکال لی، نہیں چل سکی اسماعیل علیہ السلام گلے پہ تو اس کی شکل پہ رکھا ہوا نہیں چل رہی۔ پانی کو پانی کی شکل پہ رکھ کر اللہ نے اس کی ڈھونڈنے کی طاقت کو نکال لیا یقین والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو باقی رکھ کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو اب صحابہ کے لیے کہ بحران جانا ہے، درمیان میں پانی آ گیا ہے، اسے پار کرنا ہے سمندر کو، تو صحابہ نے لشکر ڈال دیا، پار ہو گئے، ہاں کیونکہ اپنے کسی کام کے لیے تھوڑے ہی ہیں کہ دوستوں وہ دعوت کے لیے جا رہے ہیں، محنت کے لیے جا رہے ہیں، سارا نظام مسخر، کہ وہاں نبی کی مدد نبی ہونے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، یا صحابہ کی مدد کام کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے ایران جانا ہے تو پانی درمیان میں آ گیا، ٹھہر گئے، اناٹون کام نہیں ہے تو ٹھہر گئے، تو کیا کیا جائے؟ مشورہ کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا امیر صاحب نے جماعت سے، کیا کرنا ہے؟ تو یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی پھٹن تو نہیں ہے، دل میں کسی کے لیے کوئی میل تو نہیں ہے، نہ سن لو غور سے، اللہ کی مدد کے آنے کے اسباب اور اللہ کی مدد کے اٹھنے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو سب کے دل صاف ہیں، کہ ہم اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ایسے چلیں اللہ کی مدد کو لینے کے لیے، تو اپنے ساتھی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد لینی ہے تو لوگ اپنے ساتھیوں کو لے کے ایسے چلو، دلوں کی صفائی کے ساتھ، سب سے بالا تر ہو کر، تو نہیں ساتھیوں نے نہیں، کسی کے دل میں کوئی بات نہیں ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو پانی کا قطرہ ہے، یہ ہمیں کیا ڈبوئے گا؟ یہ پانی کا قطرہ ہے، یہ ہمیں نہیں ڈبو سکتا۔ ڈبو رکھ کر پانی پر اور ایران کی طرف چلتی ہے، اور وہ جب کھڑے ہوتے ایران والے وہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، دیر آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی پہ دوڑے آ رہے لشکر لے۔ اس محنت کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، سمجھ لو، یہ کس سے کہانی نہیں ہے، یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے دلوں کے یقینوں کو صحیح کرنا ہوگا،
دلوں کا یقین صحیح ہوتا چلا جائے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اور یہ سارا کائنات کا نظام تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس شکل سے ہونے کا یقین تمہارے دل میں ہوگا اس شکل کے تم تابع ہو کر زندگی گزارو گے. دکاندار دکان کے تابع، ملازم ملازمت کے تابع، کاشتکار کاشتکاری کے تابع، کہ اپنے اپنے غلط یقینوں کے تابع. ہاں بہت سارے جملے ہیں بیانات میں حضرت کے کہ غلط یقینوں نے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے، کہ اس محنت کے ذریعے مرہم لگاؤ اور اس کو صحت مند کرو یقین اپنا دلوں کا. غلط یقینوں نے ہمارے دلوں کو چکرا ہوا ہے، غلط یقینوں کی زنجیروں میں ہمارے دل گرفت میں ہے. اور عجیب بات فرماتے کہ غلط یقین کا ایک ذرہ بھی اگر لے کے چلے گئے اس دنیا سے، یہ ایسی گندگی ہے کہ جب تک اللہ اس کو صاف نہیں کر لیں گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس